بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ قسط نمبر 26۔ مشرف نے چینی قیمتوں میں اضافے کی تحقیقات رکوا دی تھیں۔ ایگزیکٹو آرڈر میں کہا گیا انکوائری نہ روکی گئی تو چینی غائب اور قیمتوں میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ سیاسی وڈیروں سے ڈرنے والے پھر بھی یہ سمجھتے رہے کہ ہر چیز پر ان کی گرفت ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ شاہد عزیز کی کتاب سے اقتباس۔ صدر صاحب نے چینی کی انکوائری بند کروا دی ہے۔ جنرل حامد جاوید صاحب کا فون تھا، جو صدر صاحب کے ساتھ چیف آف سٹاف COS تھے۔ میں نے کچھ حجت کی کہ ابھی تو شروع ہی کی ہے اور یہ کہ بند کرنے کے بہت برے اثرات ہوں گے وغیرہ وغیرہ، تو کہا یہ ان کا ایگزیکٹو آرڈر ہے، اب یہ انکوائری نہیں ہوگی۔ میں نے صدر صاحب سے فون پر بات کرنے کی بہت کوشش کی، مگر آنے والے کئی دنوں تک نہ ہی میں ان سے مل سکا اور نہ ہی میرا رابطہ فون پر ہو سکا۔ وہ بہت مصروف تھے۔ پھر میں نے اخبار میں اعلان کیا کہ چینی کی انکوائری بند کر دی گئی ہے، کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس انکوائری کی وجہ سے چینی کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے، حالانکہ نیب اس موقف سے اتفاق نہیں کرتا۔ اس خبر کے اخبار میں آنے پر جنرل حامد نے فون پر خفگی کا اظہار کیا کہ انکوائری بند کرنے کی خبر اخبار میں کیوں دی گئی۔ میں نے کہا اس لیے کہ عوام اس امید پر نہ بیٹھے رہیں کہ نیب ان کے مفاد کا بدستور تحفظ کر رہا ہے۔ جب شروع کرنے کی اطلاع دی تو بند کرنے کا بتانا بھی لازم ہے۔ کیا انہیں دھوکے میں رکھا جائے؟ پھر یہ سوال اٹھایا کہ یہ کیوں لکھا ہے کہ نیب اس موقف سے اتفاق نہیں کرتا؟ میں نے کہا اختلاف کرتا ہے، اسی لیے کہا ہے، اور یہ بات آپ اچھی طرح جانتے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ انکوائری کیوں بند ہوئی۔ کچھ بدمزگی کے بعد بات ختم ہو گئی۔ نیب میں میرے آنے کے کچھ عرصے بعد بازار میں چینی کی قیمت میں یکایک اضافہ کر دیا گیا تھا۔ اخباروں میں بھی اس کے بارے میں کافی تفصیلات چھپیں۔ میں نے نیب کے ذریعے کچھ بنیادی باتیں معلوم کی تو قیمت بڑھنے کی کوئی معقول وجوہات سامنے نہ آئیں۔ ایک چھوٹی سی ابتدائی تفتیش کی، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ صرف چینی کی ملوں کے مالکان کی مرضی سے قیمت بڑھائی گئی ہے۔ اس کی وجوہات ہماری مارکیٹ کے حالات پر مبنی نہیں تھیں۔ میں نے اس کی باقاعدہ انکوائری کے احکامات جاری کر دیے، یہ دیکھتے ہوئے کہ چینی کے کاروبار کی پیچیدگیاں شاید ہماری سمجھ میں نہ آ سکیں۔ میں نے ریٹائرڈ بریگیڈیئر اکرم علی خان صاحب سے درخواست کی کہ اس سلسلے میں اپنے تجربے سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ یہ فوجی فاؤنڈیشن میں کئی سال چینی کے کاروبار سے منسلک رہ چکے تھے۔ ان کا تعلق میری ہی یونٹ سے تھا اور مجھے ان پر پورا اعتماد تھا۔ انکوائری شروع ہوتے ہی کچھ سیاسی حلقوں میں کھلبلی مچ گئی۔ پہلے ان کا ایک وفد وزیر اعظم صاحب کے پاس آیا، پھر صدر صاحب کو بھی ملنے گیا۔ ان سب کے نام اور تفاصیل اخباروں میں آتی رہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل حامد جاوید نے مجھ سے کہا کہ میں یہ انکوائری بند کر دوں، ورنہ مارکیٹ سے چینی اٹھا لی جائے گی۔ پھر مجھے چیئرمین CBR عبداللہ یوسف صاحب ملے اور سمجھایا کہ تم مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ یعنی مارکٹ ڈائنامکس کو نہیں سمجھتے ہو، ذرا آرام سے چلو۔ یہ ہماری پہلی ملاقات تھی۔ میں نے لوگوں کی مشکلات کا ذکر کیا تو کہنے لگے اگر تم نے انکوائری بند نہ کی تو چینی کی قیمت دگنی ہو جائے گی، تم کیا کر لو گے؟ پھر لوگوں کا کیا ہوگا؟ میں وزیر اعظم صاحب سے بھی ملا۔ میں نے کہا صرف 4-6 بڑے حضرات ہیں جن کے زور پر چینی کی قیمت یوں بڑھائی گئی ہے، یہ تو حکومت کے منہ پر تمانچہ ہے۔ اگر حکومت اور نیب مل کر بھی انہیں قابو میں نہ رکھ سکیں تو پھر گورننس کیا رہ جائے گی؟ کہنے لگے یہ گورننس کا مسئلہ نہیں ہے، اس میں صرف سیاسی پیچیدگیاں ہیں۔ انہوں نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں اگر آپ یہ انکوائری جاری رکھیں۔
میں نے سوچا کہ کچھ عرصے کا ہی وقت چاہیے کہ چینی کی قیمت سنبھلی رہے، پھر انکوائری کے بعد حالات قابو میں آ جائیں گے۔ دفتر آ کر چینی برآمد کرنے والے بڑے تاجروں کو کہلوایا کہ وہ اسلام آباد آ کر مجھے ملے۔ انہوں نے خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ کسی قسم کی فکر کی ضرورت نہیں، ہم نہ ہی مارکیٹ سے چینی غائب ہونے دیں گے اور نہ ہی اس کی قیمت میں اضافہ ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے کہ میری ان تاجران سے ملاقات ہوتی، چینی کی انکوائری بند کروا دی گئی۔ اس انکوائری کے بند ہونے سے نیب کی ساکھ پر بہت برا اثر پڑا۔ اخبار میں ہمارے اعلان کے باوجود کوئی اخبار والا پوچھنے نہ آیا کہ ماجرا کیا ہے۔ صرف کچھ دن کیچڑ اچھالا جاتا رہا۔ شاید انہوں نے سوچا ہو کہ سارا ہی ڈرامہ چل رہا ہے، چیئرمین نیب بھی فوجی ہے، اسی ڈرامے کا کردار ہوگا۔ وہ دن ہی ایسے تھے۔ تمام میڈیا مشرف صاحب کے خلاف ہو چکا تھا۔ چینی کی ملوں کے مالکان، سیاسی وڈیرے، عوام کے اصل غم گسار، جھوٹ سے بھرے دل لیے، کلف لگائے لباس پر چمکتے چہرے سجائے، سیاہ بوٹ پہننے والے کی گردن پر پاؤں رکھے کھڑے تھے، اسی کے ساتھیوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے اور وہ سر جھکائے، یہی سمجھتے رہے کہ ہر چیز میری گرفت میں ہے۔ سمجھا کہ جب میرے ارد گرد طواف کرنے والے خوش ہیں تو سب ٹھیک ہی ہوگا۔ اس خود فریبی میں سکون تھا، اس میں تصادم نہیں تھا جس سے وہ گھبراتے تھے، جس سے اس کا حوصلہ ٹوٹتا تھا۔ اس محدود اور محفوظ گوشے میں بہادری کو کوئی للکارتا نہیں تھا، خوف چھپا رہتا، اس میں تحفظ کا سراب تھا۔ اسی راہ پر چلتے چلتے وہ تنگ گلی میں پھنستے چلے گئے۔ اختتام قسط نمبر 26۔